ناظرین السلام علیکم۔ ناظرین، کچے کے ڈاکو محمد یار خان لنڈ کا حکومتی اداروں سے ایک مطالبے کی ویڈیو منظر عام پر آئی ہے۔ پہلے ہم اس ویڈیو کو سنتے ہیں، پھر ہم اس پر اپنا تجزیہ دیں گے۔ دوستو السلام علیکم پیارو، آج چند مختصر باتیں ہیں۔ آپ تمام دوست اس ویڈیو کو شیئر کرے گا، آگے دوستوں تک پہنچاؤ گے، میڈیا تک، وزیر اعظم، وزیر اعلیٰ تک، سب تک ان کو پہنچاؤ گے۔ اپنا تھانہ جمال الدین والی، ضلع رحیم یار خان، تحصیل صادق آباد، رانا رمضان SHO عوام پر بہت ظلم کر رہا ہے، عوام کو ناجائز تنگ کر رہا ہے، عوام کو اٹھا رہا ہے، عوام سے 50,000 سے لے کر 2 لاکھ تک عوام سے رشوت طلب کر رہا ہے۔ رشوت نہ دینے پر عوام کو چلان کر دیتا ہے، عوام پر ناجائز FIR کاٹتا جا رہا ہے۔ کب سے آخر یہ ظلم، یہ زیادتی عوام برداشت کرے گی؟ جب ہم کوئی قدم بھی اٹھائیں گے تو میڈیا بھی حرکت میں آئے گا، اور اوپر وزیر اعظم، وزیر اعلیٰ سے اوپر سے پھر آرڈریں آئیں گے کہ ڈاکوؤں نے ابھی پولیس پر حملہ کیا، پولیس پر ناجائز فائرنگ کیا، جب پولیس کو ناکام کیا، بہت پھر باتیں ہوں گی، لیکن ہمیں ان باتوں کے دہرانے پر مجبور نہ کرو۔ تمام علاقائی صحافیوں کو اور تمام میڈیا کو، تمام ذمہ داروں کو اس بات سے، آج اس ویڈیو سے ہم پیغام بھی دیتے ہیں، اس بات کو پیغام سمجھو یا اس بات کو دھمکی سمجھو، لیکن رانا رمضان ٹھیک نہیں کر رہا ہے، عوام کو ناجائز ہمارے نام پر اٹھا رہا ہے، تنگ کر رہا ہے، بار بار جو ہے ان کو رشوت طلب کر رہا ہے، لیکن برداشت کی ایک حد ہوتی ہے۔ لیکن تم تھانے میں رہتے ہو، اپنے ملازمین کو باہر نکالتے ہو، اس وقت بھی آپ کی تھانے سے ملازم باہر ہے، ہمیں معلوم ہے، آپ کی ایک جگہ نہیں 4-5 جگہ آپ کی ناکے ہیں، لیکن ہم آپ کی ناکوں کو توڑ سکتے ہیں، ملازم کو مار سکتے ہیں، لیکن ہم اس وجہ سے نہیں مار رہے کہ کل کو میڈیا پھر حرکت میں آئے گی۔ دوستو اس ویڈیو کو ضرور میڈیا کی کانوں تک پہنچاؤ، میڈیا اپنے آنکھیں کھول کے اس ویڈیو کو دیکھے اور رانا رمضان جیسے کرپٹ افیسران کو یہاں سے تبادلہ کرے، تبادلہ بھی نہ کرے، ایسے افیسران کو آگے بھرتی نہیں ہونا چاہیے، ایسے افیسران کو جو ہے معطل کر دینا چاہیے۔ آخر برداشت کی ایک حد ہوتی ہے، اگر نوید والے کے اوپر اتنا سختی ہے تو اس کے اوپر، رانا رمضان کے اوپر بھی ہم سختی ڈال سکتے ہیں، صرف باتیں نہیں، ہم کام بھی کر سکتے ہیں۔ اس بات سے پہلے ہم آگاہ کر رہے ہیں سید احمد محمود صاحب کو، ان کی ٹیم کو، ان کی نیچے طبقے کو، تمام افیسران کو، رینجر ہے جا ISI ہے جا پاک فوج ہے، جو بھی ہے، الحمدللہ وزیر اعظم سے تو سوال کرنا بھی بیکار ہے، کیونکہ وہ تو خود ایک ڈاکو، وہ ایک بھکاری ہے، وہ تو خود بھیک مانگتا ہے، کیونکہ اس وقت ہمارے ملک کے حالات آپ کی سامنے آئے، وہ کس طریقے سے مشکلات دن عوام گزار رہا ہے، لیکن ان سے بات کرنا بھی فضول ہے، ان سے ریکویسٹ کرنا بھی فضول ہے، لیکن ہم وزیر اعلیٰ سے اور نیچے طبقے سے IG ہے، DAG ہے، جا بھاولپور RPO ہے، جا DPO رحیم یار خان ہے، DSP صادق آباد ہے، سب افیسران سے گزارش کرتے ہیں رانا رمضان کو لگام دو، نہیں تو ہمیں لگام دینا اچھی طریقہ آتے ہیں۔ پھر جب ہم نے لگام ڈالنا شروع کیا، پھر یہی میڈیا والے، یہی صحافی، یہی موبائل سوشل میڈیا یوز کرنے والے پھر خاموش رہے، پھر چیخے چلائے نہ کہ یہ ظلم کر رہے ہیں ڈاکو، لیکن عوام کے ساتھ اتنا ظلم جتنا ہم بھی نہیں کرتے عوام کے ساتھ، اتنا ہم سے تو 2 گنا زیادہ پولیس والے عوام پر ظلم کرتے ہیں۔ عوام سکون کی، چین کی، رات کو نیند کی سو نہیں سکتا ہے، دن میں روڈ پر چل نہیں سکتا ہے، موٹر کی سواری کر نہیں سکتا ہے، بچوں کو شہر پر کوئی بھی سکول کا سامان خریدنا، جا کوئی دوائی وغیرہ خریدنے کے لیے عوام ڈرا ہوا ہے، پسا ہوا ہے۔ اتنا دہشت اس رانا رمضان نے عوام پر ڈالا ہوا ہے ہمارے نام پہ، لیکن کوئی ثبوت بھی رانا رمضان کے پاس نہیں ہے۔ جو تم نے حاجی طوطا لنڈ کے ذریعے ہمارے تک اسلحہ پہنچایا ہے، وہ اسلحہ اگر میں تمہارے باتیں، تمہارے ریکارڈ، جب تمہارے وہ فوٹو اگر میں کسی سوشل میڈیا والے کو رابطہ کر کے دے دوں، پھر آپ ننگا ہو گئے۔ اس لیے ہم اپنے دل میں اس بات کو رکھے ہوئے ہیں، آپ اگر زیادہ ظلم کرو گے تو وہ ثبوت ہم پھر لائیں گے، جو آپ نے دیے تھے، ہمیں اسلحہ دیا تھا، لنچریوں کی گولے دیے تھے، جو گولیاں ابھی بھی میرے پاس ہے، اگر میں ابھی اس وقت اٹھا کے تمام میڈیا کے سامنے دکھا دوں تو تم ننگے ہو جاؤ گے۔ لیکن مجھے ترس آ رہا ہے کہ آپ کی چھوٹے چھوٹے بچے ہیں،
آپ کی نوکری پر آپ کی دم پر کھا رہے ہیں. میں یہ ظلم نہیں کروں گا. جو ظلم آپ عوام کے ساتھ کر رہے ہو, اگر وہ ظلم ہم دہرا کے آپ کے ساتھ کریں یا آپ کی ملازموں کے ساتھ کریں تو وہ دن دور نہیں ہے. جب آپ کہہ رہے ہو میرا ناکہ ہے, میں پابندی کے ساتھ رہ رہا ہوں, ڈاکوؤں کو نکلنا نہیں دے رہا ہوں, لیکن ہم خود نہیں نکل رہے. ہم خود ڈاکہ کرنا نہیں چاہتے ہیں, عیش و آرام کی زندگی گزارنا چاہتے ہیں, لیکن تم ہمیں ڈاکے ڈالنے پر مجبور کر رہے ہو. جب ایک رات سے تمہارے تھانہ کے قریب سے 10 عوام اغوا ہو جائے, پھر تم کیا جواب اوپر دو گے؟ ہمیں اغوا کرنے پر, پولیس مقابلہ کرنے پر, کسی ڈالے پر اور کسی گاڑی پر اور بستر بند پر لیچر مارنے پر ہمیں مجبور نہ کرو.